ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يستجیب الذین يسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ ایک عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو فوت شدہ لوگ ہیں، جو مر جاتے ہیں، وہ مرنے کے بعد اپنی قبروں میں لوگوں کی آوازیں سنتے ہیں، جو ان کو پکارتا ہے وہ سنتے ہیں۔ آج ہم اس عقیدے کو ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی ہی مردہ سنتا ہے۔ اس عقیدے میں اختلاف آ جاتا ہے، تو اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں چیک کرتے ہیں کہ کیا مردے سنتے ہیں یا پھر یہ من گڑت عقیدہ ہے، خود ساختہ عقیدہ ہے جس کا دلائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، قبول تو وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہیں انہیں اللہ اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نہیں بات سنتے تھے، وہ مردوں کے قائم مقام ہیں، یعنی کہ جس طرح مردے نہیں سنتے اسی طرح کفار جو انبیاء کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے وہ بھی ان مردوں کے قائم مقام ہیں کہ نہ تو وہ حجت کی بات کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف غور کرتے ہیں۔ جس طرح مردے کسی بات کو نہیں سن سکتے، قبول نہیں کر سکتے، غور نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ بھی قبول نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں علامہ عبد الرحمن جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اپنی تفسیر در منشور میں، وہ کہتے ہیں کہ مومن لوگ سنتے ہیں نصیحت کے لیے، اور لفظ آیت الموتى یعنی کفار مردہ ہیں، یعنی کہ مومن تو سنتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، جبکہ کفار اسی طرح نہیں سنتے جیسے کہ مردہ نہیں سنتے، کفار کو وہ مردوں کی طرح قرار دے رہے ہیں۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے کفر ڈال دیے، ان کے کانوں پر مہریں لگا دیں، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اس لیے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں جانتے، گویا مردے ہیں، یعنی کہ جس طرح مردے جو ہیں وہ حق یا باطل کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بات کو سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اسی طرح یہ جو کفار ہیں وہ بھی نہیں سن رہے، گویا کہ وہ مردے ہیں۔ تو ان تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو فوت شدہ لوگ ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الفاتر آیت نمبر 22، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کہ جو زندہ ہیں اور مردہ ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے سنا دیتا ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو قبروں والے ہیں ان کو نہیں سنا سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے بھی چاہے سنا سکتا ہے۔ اللہ چاہے لکڑی کو سنا دیں، اللہ چاہے بے جان چیزوں کو سنا دیں، اللہ چاہے درختوں کو سنا دیں، اللہ چاہے کسی بھی چیز کو سنا دیں، اللہ تو قادر ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں موجود ہیں۔ تو اللہ نے ایک قانون واضح کر دیا کہ جو قبروں میں لوگ ہیں ان کو عام لوگ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنا سکتے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں والوں کے پاس گئے، وہ کنواں جہاں پر جنگ بدر میں قتل ہونے والے جو کفار سردار تھے جن کو اس کنویں میں ڈالا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آئے اور فرمایا کہ تمہارے مالک نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ آج تم نے پا لیا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کوسچن کیا کہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مردوں کو خطاب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی کہ یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ جو مردے ہیں وہ نہیں سنتے، اسی لیے تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے یہ کوسچن کیا کہ آپ مردوں کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سننے والے،
البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس حدیث کے بارے میں اس سے پہلی جو آیت سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 22 ہے، اس میں اللہ نے یہ قانون دے دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جسے چاہوں سنا سکتا ہوں، لیکن آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلطی لگی ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2154 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ قرآن پاک کی 2 آیات پڑھتی ہیں۔ ایک سورۃ النمل کی آیت نمبر 80، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور دوسری آیت پڑھتے ہیں سورۃ الفاتر ہی کی آیت نمبر 22، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات میں غلطی لگی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو قبروں میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنانے والے نہیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کے حال کی خبر دیتا ہے کہ وہ دوزخ میں اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد کہ اللہ کے نبی کی یہ تھی کہ جب وہ زندہ تھے تب وہ آپ سے زیادہ سنتے تھے۔ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے بارے میں کچھ شارحین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں، جب صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ آپ مردوں کو سنا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مردے سنتے ہیں، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ مردے سن رہے ہیں، سارے مردے نہیں سن رہے، صرف یہ سن رہے ہیں، اور اس وقت سن رہے ہیں، تمام اوقات میں نہیں سنتے، اور میری سن رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی کی سن رہے ہیں، کسی اور کی، ہر کسی کی نہیں سنتے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ اللہ نے سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 22 میں یہ قانون واضح کر دیا کہ جو مردے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنا سکتے۔ تو ابھی اس آیت میں، اس حدیث میں اللہ کے نبی کا جو سنانا ہے مقتولین بدر کو، جو کفار سردار بدر کی جنگ میں قتل ہو گئے تھے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا خاصہ ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ تو یہ ایک جو معجزہ ہوتا ہے وہ ایک نارمل بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک خرق عادت بات ہوتی ہے، جو تمام اوقات پر جو ایک قانون نہیں ہوتا، وہ جو ایک قانون نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے وقتی طور پر۔ اس کے علاوہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، کہ مردے ہیں وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو فوت شدہ لوگ ہیں، مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، مردے ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مردے کے بارے میں یہ تو سارے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مردہ جو ہے وہ اپنے پاؤں سے چلتا بھی ہے، یا پھر اپنے ہاتھوں سے پکڑتا بھی ہے، یا پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے۔ صرف اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 195 میں یہ بات کلیئر کر دی کہ علم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، ام لہم ایدی یبشتون بہا، ام لہم ایدی یبتشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، ام لہم اذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر مردوں کے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ نہ تو اللہ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ان کے اپنے وہ پاؤں سے چلتے بھی ہیں، ہاتھوں سے پکڑتے بھی ہیں، کیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اور پھر کیا وہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اگر وہ چلتے نہیں ہیں، اگر وہ پکڑتے نہیں ہیں،
اگر وہ دیکھتے نہیں ہیں تو پھر وہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو مردے جو ہیں وہ جو فوت شدہ لوگ ہیں، نہ تو وہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سنتے ہیں، اور ان کو اگر پکار لیا بھی جائے تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اگر سن بھی لیں تو وہ کسی کا جواب نہیں دے سکتے، وہ کسی کی بات کا آگے سے کسی کی مراد کو پورا نہیں کر سکتے، کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتے، کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔